بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مناسبتوں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے. ان کے انبیاء علیہ السلام کا، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے معاملات کا، بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا، دوسری قوموں کے ساتھ بنی اسرائیل کے معاملات کا بہت ساری تفصیلیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی. عام طور پر حضرات علماء اس سے یہ استنباط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو بنی اسرائیل کے احوال سے عبرت دلانا اور سبق دینا چاہتے ہیں. ہر طرح کے سبق ہیں ان حالات میں. جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک آیت میں تذکرہ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اس کے بعد وہ آیت ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو مقتدا بنایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. امام کا لفظ آپ جانتے ہیں، ائمہ امام کی جمع ہے، اور امام مأموم کے معنی میں ہے، جس کی اقتداء کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے. تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو مقتدا بنایا. ان مقتداؤں کی دو صفات بیان کی ہیں، بلکہ تین بھی کہہ سکتے ہیں. یہدون بامرنا، کام ان کا یہ تھا کہ وہ رہنمائی کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور اس رہنمائی کے لیے ان کے اندر دو صفات تھیں. لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. انہوں نے وہ رہنمائی کرتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اس آیت سے بالکل سادہ اور موٹے طور پر مقتدا کی دو صفات یا مقتدا بننے کی دو شرطیں معلوم ہوتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کسی سے رہنمائی کا کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ دو صفات دیکھنا چاہتے ہیں، ایک صبر اور ایک یقین. اور آپ عربی کے طلباء ہیں تو لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، آپ دیکھیں کہ دونوں تقریباً ماضی کی باتیں ہیں، یعنی ماضی کے صیغہ. لما صبروا تو ہے ماضی کا اور ظرف ہے، اور وکانوا بآیاتنا یوقنون استمرار ہے کانا کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہدون بامرنا کا جو عمل ہوا، رہبری رہنمائی لینے کا جو کام ہوا، تو اس سے پہلے یہ دونوں صفات ان کے اندر موجود تھی. پہلے ان کو صبر کا ثبوت دینا پڑا. لما صبر، جب انہوں نے صبر کیا تو یہ کام ان سے کیا گیا.
اور دوسری صفت یہ کہ وہ مسلسل ان کے اندر یقین کی کیفیت تھی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ تو ہمارے لیے، ہم جو دینی لائنوں کے لوگ ہیں، خاص طور سے علم دین حاصل کرنے والے، ہمیں اس سے اپنے لیے زندگی کا راستہ متعین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ منتخب تو اللہ نے پوری امت کو کیا ہے، آپ جانتے ہیں، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری امت منتخب ہے، اور پھر ان 3 قسمیں ہیں۔ اگر اس آیت کی تفصیل میں جائیں تو موضوع بدل جائے گا، اشارہ ہی کرنا کافی ہے کہ منتخب تو پوری امت ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، لیکن ظاہر ہے کہ امت کا ہر فرد رہنما نہیں ہو سکتا۔ امت کے افراد کو راستہ دکھانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ اس انتخاب کے لیے اپنے آپ کو گویا پیش کرنا ہے، اور پیش کیا کرنا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی انتخاب فرماتے ہیں۔ آدمی ارادہ کرتا ہے تو سچی بات یہ ہے کہ وہ اس کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جس ماحول سے آپ آئے ہوں گے، عام طور پر اس ماحول میں غالب گمان یہی ہے کہ ادھر آنے کا کوئی خاص داعیہ پیدا نہیں ہوا ہوگا، نہیں رہتا ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو نکالا ہے۔ وہ چاہے آپ کے والدین کے دل میں اللہ نے ڈالا، چاہے کوئی اور سبب بنایا، لیکن بہرحال یہی ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے۔ قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو منتخب کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہمیں اپنے اندر عملی طور پر ان 2 صفات کو پیدا کرنا ہوگا یا ان کا ثبوت دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں ثبوت مانگ لیں گے ہم سے۔ ہم میں سے جو آدمی لما صبروا اور وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کی صفات اپنے اندر ثابت کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا، یہ طے ہے۔ اب صبر کے بارے میں ذرا سی بات کر لیں پہلے کہ لما صبروا کا مطلب کیا ہے۔ عام طور سے صبر کا ہماری اردو زبان میں جو مفہوم ہے وہ ادھورے سے بھی کم ہے۔ کسی مفہوم کو تو ادھورا کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ شاید 1/3 مفہوم چل رہا ہے جو اردو میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ علماء کو سب کو، آپ کو بھی معلوم ہے کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ مصائب پر یعنی ناگوار حالات پر، مرضی اور مزاج اور منشا کے خلاف واقعات پر صبر، اور طاعتوں پر صبر، اور معاصی سے، گناہوں سے صبر۔ یہ 3 قسمیں مشہور ہیں، لیکن ہمارے یہاں اردو میں جب صبر بولا جاتا ہے تو مصیبت پر صبر کرنے کے معنی میں عام طور سے بولتے ہیں۔ تو یہ 1/3 چل رہا ہے، 1/3، ادھورا بھی نہیں، ادھورے سے بھی کم ہے۔ تو ہمیں سب کو صبر کا مفہوم ہمیشہ واضح طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کی ایک وجہ اور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو تلاوت ہو رہی تھی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو یہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، تو ظاہر ہے کہ اگر صبر کا مطلب صرف اتنا ہی ہو کہ بس جو کوئی مصیبت پیش آئے تو خاموشی سے برداشت کر لو، تو پھر اس میں کیا مدد حاصل کرنے کی بات ہے؟ وہ تو کمزور سے کمزور آدمی کر لے گا، بلکہ کمزور آدمی تو یہی کرے گا، اور کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس سے کیا مدد آدمی لے گا؟ کہیں کہیں اس سے مدد ہوگی، لیکن ہر جگہ نہیں ہوگی۔ اس لیے صبر اپنے وسیع مفہوم میں، کیونکہ صبر کا جو لفظی مفہوم ہے وہ حبس ہے، روکنا۔ تو صبر کا مطلب ہوگا کہ ناگوار بات پیش آئی، اسی سے شروع کریں جو مشہور مفہوم ہے، صبر علی المصیبت۔ ناگوار بات پیش آئی، ہم جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا، ہماری مرضی کے خلاف کام ہو گیا۔ تو عام طور پر دنیا میں جو لوگوں کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف بات ہونے پر وہ ناراض ہوتے ہیں یا غمگین ہوتے ہیں، یا دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ اور غمگین ہونے میں
وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں، یعنی مثلاً وہ کام سے رک جاتے ہیں۔ یہ بات حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس بندے کا مزاج یہ بن جائے کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے تو اس کے لیے ناگوار بات پر صبر کرنا، یعنی صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور روکنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہو ویسے ہی رہو، نہ گھبراؤ، نہ بہت زیادہ غم کرو، نہ ناراض ہو، غصہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو وہیں رکھو جہاں ہونا چاہیے۔ یہ ہے صبر علی المصیبت۔ تو یہ کام وہ آدمی کرتا ہے جس کے اندر اللہ کے رضا میں راضی رہنے کی عادت ہوتی ہے، ورنہ عام آدمی تو مرضی کے خلاف بات پیش آنے پر ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی کے معمولات بدل جاتے ہیں، کام نہیں کر پاتا وہ۔ ہمارے حضرت ایک قصہ سنایا کرتے ہیں، وہ تمثیل ہے یا خواب ہے یا واقعہ ہے، جو بھی ہو سکتا ہے، کہ ایک صاحب کو شیطان راستے میں ملا، ایک بزرگ کو۔ انہوں نے دیکھا کہ شیطان کچھ دبلا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو ان کا بھائی کیا بات ہے، تم دبلے کیوں ہو رہے ہو؟ یہ تو معلوم ہے کہ اس کی طبیعت تو خراب ہوگی نہیں، اس لیے کہ انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک کی مہلت ملی ہوئی ہے، تو اسے بیماری تو آئے گی نہیں، وہ تو ٹھیک ہی رہے گا، تو کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہے کچھ ہیں ایسے لوگ جنہوں نے دبلا کر دیا، تھکا دیا۔ کہا بھائی ایسے کون لوگ ہیں؟ کہا کہ بس ہیں کچھ ایسے لوگ جو قابو میں نہیں آتے، اور کہا کہاں ہیں؟ کہنے کہ سب جگہ ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے ہوتے ہیں، اگر تم چاہو تو نمونہ دکھا سکتا ہوں۔ اچھا نمونہ دکھاؤ؟ کہا چلو۔ تو وہ اپنے ساتھ ان کو لے گیا ایک گاؤں میں، گاؤں کے کنارے میں چھپر کا گھر تھا۔ چھپر جانتے ہیں بچے؟ آرزی گویا جیسے گاؤں میں بنا لیتے ہیں، پھوس کی، گھاس کی۔ تو وہ چھپر پڑا ہوا تھا بہت بڑا، اور اس کے نیچے کپڑا بننے کا جو وہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، جو ہاتھ سے بنتے ہیں کپڑا، ہینڈ لوم کہہ لو اس کو، وہ نظام تھا وہاں۔ وہ کپڑا بن رہے تھے ایک بڑے میاں، ہاتھ سے جو بنتے ہیں کپڑا۔ اب اس میں دھاگے بندھے ہوئے ہوتے ہیں لمبائی میں اور چوڑائی میں، دور تک، تانا اور بانا جس کو کہتے ہیں، لحمہ اور سلا۔ تو شیطان نے انسان سے کہا کہ تم یہاں دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھو، اور میں جا کے کارروائی کرتا ہوں، تمہیں دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ شیطان نے گدھے کی شکل اختیار کی، بہت مناسب تھی اس کے لیے۔ اس کے بعد وہ گیا ان کے قریب، اور جا کر ان کا جو سوٹ تھا، دھاگے بندھے ہوئے تھے، ان پر اس نے لات مار دی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ گدھے کی جو لات ہے وہ لات نہیں ہوتی، وہ مرکب ہوتی ہے، دلچی جس کو کہتے ہیں، ایک ساتھ دونوں لات مارتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ دھاگے جو ٹوٹ گئے، بہت سارے دھاگے ٹوٹ گئے۔ اب آپ سوچیں کہ ایک آدمی اپنا کپڑا بن رہا ہے، ایک آدھ دھاگا ٹوٹ جائے، 10-20 ٹوٹ جائے تو آدمی کے لیے آسان ہے اس کو جوڑ لینا، لیکن گدھے کی لات سے ہزاروں یا سینکڑوں دھاگے ٹوٹ گئے ہوں گے۔ تو ایسی صورت پیش آنے پر ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ سوچیں ذرا، ہم جیسا آدمی کیا کرے گا؟ ایک دم تاؤ میں آ جائے گا، غصہ آ جائے گا اس کو، اور اس کے بعد وہ گدھے کو مارے گا۔ اچھا گدھے کو مارنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سوٹ تو وہیں ٹوٹا ہوا رہے گا، وہ تو جڑ نہیں جائے گا، صرف اپنی بھڑاس نکالے گا وہ۔ آپ یقین کریں، میں بیچ میں رک کر کہتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، عام طور پر ہم جیسے عام لوگ بھڑاس نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور بھڑاس نکالنے سے کبھی کام نہیں ہوتا، کبھی بھی کام نہیں ہوتا۔ جو اصل کام ہے وہ نہیں ہوتا۔ بھڑاس آپ کی نکل جاتی ہے، وہ آپ کی بیوقوفی کہ آپ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بڑے میاں نے کیا کیا؟ گدھے کو دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا، دھاگوں کو جوڑنے کا۔ گرا لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، گرا لگا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، گرا لگا رہے ہیں۔ وہ جوڑنے لگے، بہت دیر ہو گئی، کافی دیر لگ گئی جوڑنے میں۔ بہرحال وہ ایک وقت آیا کہ وہ سارے دھاگے جڑ گئے، اور انہوں نے پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ گدھے صاحب دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جب بڑے میاں کا کام دوبارہ شروع ہو گیا
تو گدھا پھر آیا اور اس نے پھر وہی حرکت کی، دو لتی مار دی۔ اب کی بار آپ سوچیں کہ ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی کیا کرے گا؟ اب کے تو برداشت کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام آدمی تو پہلی نمبر پہ مارے گا، لیکن ٹھنڈا آدمی بھی اگر پہلی بار میں برداشت بھی کر لے تو دوسری بار تو برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بڑے میاں نے پھر وہی کیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام میں لگ گئے۔ اب یہ گدھا جو شیطان تھا واپس پہنچا ان صاحب کے پاس جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، اور ان سے جا کر اس نے کہا کہ دیکھو تم نے دیکھا کہ میں نے اس آدمی کو کتنا نقصان پہنچایا اور غصہ دلانے والا کام کیا، لیکن تم نے اس کا رد عمل بھی دیکھ لیا، یہ تو غصہ ہی نہیں آیا، یہ ناراض ہی نہیں ہوا، یہ اپنے کام ہی میں لگا رہا۔ تم اب بتاؤ کہ میں اس سے کوئی گناہ کیسے کرا سکتا ہوں؟ یہ میرے قابو میں آئے گا؟ اس کو تو اپنے اوپر اتنا قابو ہے کہ اس نے غصے کا اظہار ہی نہیں کیا ہے اتنی پریشانی کے باوجود، تو یہ میرے قابو میں کہاں سے آئے گا؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ علماء نے، مشائخ نے کہا کہ ان صاحب کی گویا تربیت میں صفات افعال کا سبق مضبوط تھا۔ ہمارے اس میں ہوتے ہیں افعال کے سبق کہ اللہ تعالیٰ کی صفات افعال کا استحضار تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو جو بندہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا عادی ہو اس کے لیے مشکلات اور ناگواریوں پر صبر کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ صبر علی المصیبہ ہے۔ پھر صبر علی الطاعت چاہیے آدمی کو، طاعت پر جماؤ۔ طاعت پر جماؤ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ تو اگلے نمبر پہ آئے گا۔ طاعت کرنا مشکل ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، لیکن وہ جمع ہوا ہے، وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ بیمار ہے، اٹھا نہیں جا رہا ہے، لیکن کسی طرح سے اٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ سفر میں ہے، بھیڑ ہے، پریشانی ہے، مگر کوشش کر کے نماز پڑھ رہا ہے، جیسے پڑھنا ممکن ہو رہا ہے، جس طرح بھی ممکن ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ابھی یہ سنا رہے تھے حافظ صاحب ہمارے حضرت مولانا شوکت علی صاحب جامع مسجد کے امام رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ بالکل معذوری جب ان کی تھی، ویل چیئر پہ ہوتے تھے، تب بھی وہ تراویح پوری پڑھتے تھے مسجد میں آ کر۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں نے یہ کہا کہ جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو پھر وہ وصول کرتے رہتے ہیں اپنے بدن سے جہاں تک ہو سکے آخرت کے لیے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو ختم ہو جائے گا، مستقل جو فائدہ ملے گا وہ وہاں جا کر ملے گا۔ تو طاعت پر جماؤ، ایسا جماؤ کہ کہیں بھی ہو آدمی اور کسی بھی حال میں ہو وہ طاعت کو باقی رکھے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام پیسنجر ٹرین میں تھے، ایک اسٹیشن پہ گاڑی رکی ہے، نجیب آباد کے اسٹیشن پہ، نماز پڑھنے کے لیے اتر گئے، اور ابھی نماز ہو ہی رہی تھی۔ حضرت کی عادت تھی بہت اطمینان سے نماز پڑھتے، تو نماز کے دوران ہی انجن نے سیٹی دینی شروع کر دی، اور سیٹی کی آواز سن کے کئی نمازی جو ویسے لگ گئے تھے، آ گئے تھے بیچارے ہوں گے مسافروں میں، تو وہ نیت توڑ توڑ کے چلے گئے، انجن کو ٹرین جا رہی ہے۔ حضرت کے ساتھ والے جو تھے ان کو پتا تھا کہ نیت نہیں توڑنی ہے، وہ تو نیت باندھے رہے، نماز ہو گئی۔ انجن سیٹی دیتا رہا لیکن کھڑا رہا، ٹرین کھڑی رہی کافی دیر تک۔ جب حضرت کی نماز پوری ہو گئی اندر آ کر بیٹھے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ٹرین کیوں چل رہی؟ چل رہی جو صاحب شریک تھے ان سے میں نے سنا ہے، جو نماز میں اس نماز میں ساتھ تھے اس سفر میں، یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے جب آدمی طاعت پر جمتا ہے۔ وہاں محمد علی جوہر لندن کی پارلیمنٹ میں گولڈ میز کانفرنس میں تھے، نماز کا وقت آ گیا، شاید ان کے ساتھ ایک صاحب اور اٹھے نماز کے لیے، جگہ نہیں، جگہ تو تھی لیکن مصلی نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا، وضو کیا اور اپنی شیروانی اتار کے بچھائی اور اس پر نماز شروع کر دی۔ یہ صبر علی الطاعہ ہے کہ جہاں طاعت کرنے کا ماحول نہیں ہے اور اس عبادت کے نہ کرنے پر باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہاں ہم طاعت پر جمے رہیں۔ اور ایک صبر علی المعصیہ ہے کہ گناہ کا موقع بھی مل جائے تو گناہ سے بچے رہیں۔ ہم جیسے لوگ جو ہے ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دیندار ہیں یا تقویٰ ہے کچھ، تو ہمارا تقویٰ تو مجبوری کا ہے کہ گناہ کا موقع نہیں ہے، گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ گناہ سے بچنا اس کو کہا جائے گا کہ آدمی کے لیے گناہ کرنے میں شرعی رکاوٹ کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہ ہو۔
اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی ظاہری کوئی رکاوٹ نہ ہو، گویا سماجی کوئی رکاوٹ نہ ہو، دیکھنے والا کوئی نہ ہو، برا کہنے والا کوئی نہ ہو۔ ایسی جگہ جہاں سب شراب پیتے ہوں وہاں شراب نہ پینا آدمی کا، ایسی جگہ جہاں بدکاری کوئی بری بات نہ سمجھی جاتی ہو وہاں اپنی نگاہوں تک کی حفاظت کرنا، اس کو کہیں گے صبر عن المعصیہ۔ تو لما صبر، یہ صبر کی تمام تفصیلات ہمارے کردار کا حصہ بن جائیں گی، تو گویا کہ یہدون بامرنا کا کام لینے کی ایک صفت ہمارے اندر آ جائے گی۔ اور دوسرے وکانوا بآیاتنا یوقنون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی صفات پر یقین، اللہ کے دین پر یقین، اللہ کی کتاب پر یقین، ایسا یقین کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یقین کہ دنیا کی شک پیدا کرنے والی طاقتیں شک پیدا کرنے کی کوشش کریں اور کامیاب نہ ہوں، اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش کریں اور کامیاب نہ ہوں۔ تنگی ہے، فاقہ ہے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو ایسی نوبت آئے، لیکن یہ کہ خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے اور حرام کا پیسہ آسانی سے مل رہا ہے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھتے ہوئے آدمی حرام کو ٹھکرا دے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے حلال چاہیے۔ یقین کریں ایک دو بار سے زیادہ آزمائش نہیں ہوگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستے کھل جائیں گے، طے کر لیں کہ حلال کھانا ہے۔ یہ یقین کی جو یہ کیفیت ہے کہ آدمی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین رکھے اور اللہ کی جزا و سزا پر یقین رکھے، جس آدمی میں یہ صفت پیدا ہوگی اس سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے اپنے دین کا۔ آپ طلبا ہیں تو اسی رخ سے آپ کو محنت کرنی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے اساتذہ یہاں اسی رخ سے محنت کرا رہے ہیں۔ یہ جو لمحہ صبر ہے اس میں زمانے طالب علمی کے اندر پیش آنے والے تمام حالات بھی آتے ہیں۔ طالب علمی میں بہت سے بچوں کو تنگی کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم نے ایسے طلبا کو بھی دیکھا ہے، جنگوں میں ہم پڑھتے تھے، ایک طالب علم تھا، وہ بڑا بھائی اور اس کے دو چھوٹے بھائی تھے، غریب گھر کے تھے، ایک پیسہ گھر سے نہیں آتا تھا، تو وہ بڑا جو بھائی تھا وہ رات کو رکشہ چلا کر اپنا اور اپنے بھائیوں کا خرچہ نکالتا تھا۔ یہ واحد مثال دیکھی ہے میں نے طالب علم میں، کہ وہ رات کو رکشہ چلاتا تھا اور اس سے کام اپنا خرچ نکالتا، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ دیکھیں کہ رکشہ چلائے گا جب رات کو تو پڑھے گا کیا بیچارہ، کیسے محنت کرے گا۔ لیکن میں نے 2-4 سال کے بعد پڑھا رکھ کے پوچھا کسی سے، تو پتہ چلا کہ مدرسے میں عربی کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتا ہے۔ تو سب طرح کے حالات پیش آتے ہیں، ان پر صبر کرنا، اس سے بڑا صبر کیا ہوگا کہ کسی سے سوال نہیں کر رہا، کسی استاد سے نہیں مانگ رہا، کسی رشتے دار سے نہیں مانگ رہا، اپنے آپ محنت کر کے۔ اور ایسا کام ظاہر ہے کہ آسان سمجھا ہوگا اس نے یہ سوچ کر کہ سیکھنا ویکھنا نہیں پڑے گا، پیسہ کچھ نہیں لگے گا، رکشے تو کرائے پر بھی مل جاتے ہیں، اس طرح سے بیچارہ اپنا کام چلاتا ہے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں پیش آنے والی مشکلات اور علم حاصل کرنے کے لیے جو ضرورت پیش آئے محنت کی، وہ بھی صبر کا حصہ ہے، اور یہ سب صبر اور یہ محنت مل کر پھر انسان کو بناتی ہے۔ تو یہدون بامرنا کا کام ہوتا ہے۔ اور آگے دوسری آیت یاد کرنے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں، اللہ کی توفیق ملتی ہے۔ آپ اپنے بڑوں کی جتنی تعریف پڑھیں گے، بڑوں میں صحابہ کرام سے لے کر ہمارے اکابر دیوبند تک سب کی تعریف پڑھ ڈالیں، یہ ساری تعریف لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون کی تعریف ہے، اور اس کے بعد آخر کار لنہدینہم سبلنا کے نمونے اس میں آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا، شکرا یا رب، شکرا یا ربی شکرا، ہدیت قلبی شکرا، نورت دربی شکرا۔